گزشتہ سال 26 نومبر میں آپ نے کہا تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، رہائی کی بھی چانسز ہیں، اس کے بعد سے کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، تو کیا آپ کو اس طرح کے چانسز بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ اس وقت تو یار میں نے کہا نا کہ ہم تو قریب پہنچ چکے ہیلی تھے، کاپٹر آ گیا تھا 99 کے وہ جو لوڈو کی کھیل ہوتا ہے نا گیم، 99 پہ پہنچ کے آپ کو سانپ مارتا ہے نا، پھر زیرو آ جاتے ہیں، اس میں بھی سانپ نے ڈسا اور پھر ہم زیرو پہ وہ آ سانپ گئے. کون تھا؟ پھر ہم چھوڑو نا جو بھی تھا سانپ کچھ ماشاء اللہ. جو یہ حکومت دراصل نہیں چاہتی ہے مذاکرات، کیونکہ دے آر دی الٹیمیٹ لوزر. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہارے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ فارم 47 کے ذریعے عوام کی تائید نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم منتخب نمائندے عوام کے نہیں ہیں. جس سانپ نے 26 نومبر کو ڈسا تھا وہ سانپ اب بھی زندہ ہے یا؟ یار سانپ تو بالکل ہے لیکن اس کا تھوڑا تھوڑا زہر کو ہم جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش سر کر آپ رہے کہہ رہے ہیں. ہیں کہ حکومت مذاکرات نہیں چاہ رہی، تو پھر یہ مذاکرات کی آفر کون کر رہا ہے حکومت؟ یہ آفر تو مجبوری ہے کیونکہ ملک نہیں چل رہا ہے. دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے کہ جب تک معاشی سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں ہو سکتا. جتنا انویسٹر آئے گا وہ دیکھے گا کہ کیا یہ جو ہے اب بڑا کلیئر ہے. ہم نے تو کہہ دیا کہ اگر اس حکومت کے ساتھ آپ جو بھی معاہدے کریں گے بین الاقوامی، اس کی قوم، ریاست، ملک، جمہوریت، آئین اس کا ضامن نہیں ہوگا. ہم اس کو نہیں مانیں گے ان کو. تو کون مجھے بتائیں، کوئی پاگل ہی ہوگا اگر اپنا ساری پونجی یا کے انویسٹمنٹ کرے گا. تو انویسٹمنٹ نیل ہے اس وقت. جتنے مرضی ایم او یوز یہ سائن کیے چلے جائیں، لیکن وہ ہوا میں کاغذی جو ہے یہ جو ہے یہ فراڈ ہو رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فگریٹو جگلری جس کو کہتے ہیں، لفظوں کا ہیر پھیر، آپ کی تحریر کا ہیر پھیر تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی مثبت نتائج نہیں اس میں آ رہے. ابھی تک آپ دیکھ لیں، ارد گرد دیکھ لیں، کسی کو بھی کوئی ایک شخص کہہ دے کہ میرا جو ہے زندگی آسان ہو گئی ہے، کوئی ایک شخص کہہ دے کہ جو ہے یہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، کوئی ایک شخص کہہ دے کہ میرے لیے روزگار کے جو ہے ذرائع وسائل کھل گئے ہیں، کوئی ایک شخص کہہ دے کہ میرے لیے علاج معالجہ جو ہے وہ آسان، سہل اور سستا ہو گیا ہے، کوئی ایک شخص کہہ دے کہ عدلیہ آزاد ہے اور انصاف کے ایوانوں میں ہمیں انصاف میسر آ رہا ہے. ایک شخص بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو ان باتوں کی ایک چیز کی بھی تصدیق کرے. تو ایسی بے چینی میں کیسے آپ شرفت ہو رہی ہے 2 دن میں 2 آپ کو جو ہے وہ بریک تھرو ملے، ایک چیئرمین اپوزیشن لیڈر سینٹ میں، ایک قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر. تو اب مذاکرات کی جانب آگے بڑھیں گے آپ لوگ؟ پھر بڑا احسان کیا ہے انہوں نے بھائی. آئینی تقاضا تھا، 5 اگست سے خالی پڑی تھی. شرم آنی چاہیے اتنی سوال. حکومت نہیں کر رہی تھی، اب کر رہی ہے تو بریک تھرو جو ہے وہ بابا پارلیمان مکمل نہیں ہوتی ہے. یہ آئینی تقاضا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن بنانا، کوئی احسان نہیں کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی متبادل امیدوار بھی نہیں تھا. کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ قوت یہ کہے کہ جی ہمارا آپ موازنہ کر لیں، ہماری عددی برتری ہے اس لیے ہمیں دی جائے یہ لیڈر آف دی اپوزیشن. کوئی نہیں تھا. تو پھر بھی آپ نے جو ہے 5 اگست سے لے کر آپ اندازہ کریں، بس جنوری ہو گئی ہے، گزر گئی ہے، پھر بھی آپ نے کیا. تو احسان نہیں کیا. جہاں تک تعلق ہے ہماری تحریک کا، دونوں صورتوں میں چل رہی ہے. آپ نے سن لیا محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر صاحب کو جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کے. آج کل میں بھی تھا وہاں کراچی میں بھی انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ بالکل ہم تیار ہیں، اور انہوں نے بارہا پبلکلی کہا کہ جو بھی میثاق جمہوریت نیا منظمت ہوگا اس میں میری ذمہ داری ہے کہ میں عمران خان صاحب سے دستخط بھی اس پہ کروا دوں گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک آپ ملاقات نہیں کرنے دیں گے تو آپ کو کیسے پھر ہم جو ہے عمران خان، کیونکہ بالآخر عمران خان ہی کی مشاورت جو ہے اس میں شامل ہوگی تو ہی معنی خیز ہوگی، میننگ فل ہوگی آپ کی جو ہے مذاکرات. آج منگل کا روز ہے، اڈیالہ میں ملاقاتوں کا دن ہے. اگر آج بھی ملاقات نہیں ہوتی تو کیا پھر رات کو وہی پانی والا سین ہوگا تو واپس آ جائیں گے، یا پھر تحریک انصاف اس سے نیکسٹ اسٹیپ پہ بھی جائے گی؟ دیکھیں ابھی تو ہمارا وہی ہے کہ بیٹھیں گے 7:30 بجے تک. اگر نہیں اجازت دیتے تو پھر وہاں سے یہ جو ہے
دھرنا کو ختم کر دیں گے. منگل کو ظاہر ہے کہ عدالت عالیہ کا جو ہے یہ تضحیق ہو رہی ہے، جس انداز سے قوم دیکھ رہی ہے، ملک دیکھ رہا ہے، دنیا ساری دیکھ رہی ہے، یہ تو قانون کی پاسداری اور عملداری نہیں ہو رہی ہے. تو یہ فسطائیت کی انتہا ہے کہ آپ بہنوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، آپ خون کے ان رشتوں کو بھی ملاقات کرنے سے جو ہے گریزاں ہیں، جو ظاہر ہے کہ جن کا حق بنتا ہے فیملی کا. لیکن نہ وکلاء سے ملاقات ہونے کی اجازت ہے، نہ سیاسی جو ہے جماعت کے کوئی اراکین کے ساتھ ملاقات ہو پاتی ہے. تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح اس نے کہا تھا کہ حکومتی ایک نام نہیں میں لیتا، لیکن اس نے کہا تھا 8 فروری تک ان کی ملاقات نہیں ہوگی. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ملاقات نہ کرنے سے 8 فروری پر کی احتجاج رک جائے گی، یا کوئی احتجاج میں کمی آ جائے گی، یا کوئی پارٹی کی جانب سے لغزش ہوگی، یا پاکستان کے عوام جو ہے اپنا استحقاق جس طرح سے مجروح کیا گیا ہے، جس طرح سے ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جس طرح فارم 47 کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ گھس بیٹھیے یہاں بٹھا دی ہیں پارلیمان کے اندر، اور ایک حکومت جو 17 سیٹیں جیتنے والی تھی اس کو انسٹال کر کے وزیر اعظم ان کا بنا دیا گیا ہے، اور 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے تحریک انصاف اور عمران خان پابا سلاسل ہے جیل. کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ محمود چکدی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے میں نواز شریف صاحب نے کلیدی کردار ادا کیا، آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ یار فار گاڈ سیک، آج پھر علامہ ناصر کو بھی بنا دیا گیا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں. یہ خان صاحب نے نامزد کیا تھا ان دونوں کو سینٹ میں، جو ہے علامہ ناصر عباس رضوی صاحب کو نامزد کیا گیا تھا، اور ہمارے یہ بات بڑی کلیئر تھی. اور اسی طرح قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کو آج تو نہیں نامزد کیا تھا، یہ 5 اگست سے خالی نشستیں پڑی ہوئی تھیں. یہ مزاحمت ان کا جو ہے نا ایک وتیرہ ہے محترم، یہ نواز شریف کا یا مسلم لیگ نون کا یا ان کے پیچھے جو بھی کار فرما ہے قوتیں جو ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے. اسی طرح کرتے ہیں. جب کے پی کے کی باری آئی تو کہا جی سہیل آفریدی کو نہیں بننے دیں گے، اور کہا جی یہ تو بڑا فلان ہے فلان ہے، اور گورنر راج کی باتیں ہونے لگیں، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں اٹھا دی انہوں نے، پوری مزاحمت کی. اور پھر الیکشن کمیشن نے جو ہے پی ٹی آئی کو بطور جماعت ماننے سے انکار کر کے مسترد کر دیا، تاکہ ان کے ایم پی ایز کو اٹھایا جا سکے اور ان کے اوپر سے یہ تلوار جو ہے ہٹا دی جائے کہ اگر آپ نے ووٹ پی ٹی آئی کو نہ دیا یا ان کی ہدایت کے منافی دیا تو آپ کو جو ہے سیٹ برقرار رہے گی. یہ اس لیے الیکشن کمیشن کو بھی استعمال کیا. حکومت نے اپنی طرف سے گورنر راج کا ایک شدنی چھوڑی، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ایم پی اے بھی جو ہے نہیں ٹوٹا. اس تمام سہیل آفریدی کی کارکردگی سے مطمئن ہیں اب تک آپ؟ دیکھیں ان کو بھی اسی طرح ابسٹرکٹیو ہیں، ان کو بھی جو ہے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ان کو بھی ایک آج تک ملاقات جو ہے عمران خان صاحب سے نہیں کروانے دی جا رہی. یہ کہتے ہیں مذاکرات. بھائی مذاکرات تو ہم تیار ہیں، لیکن مذاکرات اگر تو معنی خیز آپ نے کرنے ہیں، کوئی مثبت اس میں آپ نے نتائج حاصل کرنے، تو پھر عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھ لیں. کیوں نہیں یہ دماغ میں ان کو سمجھ آتی؟ یہ موٹے دماغ کے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ عمران خان کے شمولیت، شراکت، براہ راست یا بالواسطہ شراکت کے بغیر وہ معنی خیز نہیں ہوں گے مذاکرات. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ملاقات تو کرنے دو، تاکہ ان کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ بھی چاہتے ہیں مذاکرات.